الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ احبابی دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 اور 74 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے یہودیوں کے ایک عقیدے کا اور ایک نظریے کا رد فرمایا، اور ان کی ایک جو سازش تھی کہ وہ آپس میں اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ اس شخص کی اتباع نہ کرے جو تمہارے دین پر نہ ہو، اور اسی طرح یہ بھی کہتے تھے کہ جو ہماری آپس کی راز کی باتیں ہیں، ان باتوں میں سے کوئی بھی بات کوئی بھی شخص کسی دوسرے بندے کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو نبوت اور رسالت ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے، کسی اور قبیلے یا کسی اور جگہ سے کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، جو بھی نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان تمام چیزوں کا رد یہاں پہ فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم صرف اس شخص کی بات مانو جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ یہ ان کا جو نظریہ تھا، یہودیوں کا نظریہ تھا، اہل کتاب کا نظریہ تھا کہ وہ اپنے جو دیگر ساتھی تھے، اہل کتاب والے تھے، انہیں اسلام سے دور رکھنے کے لیے، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کو یہ دعوت دیتے تھے، کہا کرتے تھے کہ تم صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین پر ہے، یعنی جو یہودیت پر ہے اسی کی بات مانو اور کسی کی بات تم نہ مانو۔ یعنی اپنے تئیں ان کا گمان یہ تھا کہ ہدایت ساری کی ساری یہودیت میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کا، اس طریقے کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل ان الہدی ہدی اللہ، اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو فرما دیں کہ بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جو اصلاً ہدایت دینے کا تعلق ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے انہیں گویا کہ تنبیہ فرمائی کہ تم چاہے جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہو، سازشیں استعمال کرتے رہو، اور لوگوں کو نبی علیہ السلام سے روکتے رہو اور کہو کہ ہدایت یہودیت کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے، اور یقیناً رب تعالیٰ اسے ہی کما حق کو ہدایت عطا فرمائے گا جو اللہ اور اس کے حبیب کی اتباع میں آنے والا ہے۔ اور جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دینوں میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے، تو جو اسلام کا فالوور ہوگا، اسلام کا پیروکار ہوگا، یقیناً وہی رب تعالیٰ کی طرف سے کما حق کو ہدایت پر ہوگا۔ پھر آگے جو اہل کتاب کا ایک نظریہ تھا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، وہ اپنے
اہل کتاب ساتھیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ بات نہ مانے کہ ہمارے علاوہ بھی کسی کو کوئی خاص چیزیں عنایت کی گئی ہیں، یا ہمیں جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس کی مثل کسی اور کو بھی عطا کیا گیا ہو۔ کہا کہ تم اس طرح کا نظریہ ہی نہ رکھو، کسی کی اس طرح کی بات ہی نہ مانو، بلکہ جو بھی ملے، جس سے بھی ملاقات ہو، اسے یہی کہو کہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے اس طرح کا اور کسی کو بھی نہیں دیا گیا، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو، چاہے دیگر معاملات کے اعتبار سے ہو۔ کہا کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے ایسا اور کسی کو نہیں ملا۔ اور یحاجوکم عند ربکم، اور یہ سب کچھ کہنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہم جب اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جو ہمیں ملا ہے ایسا اور کسی کو نہیں ملا، اور اس انداز سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کو اور دین کی جو حقانیت تھی اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے کہ جب دین کی حقانیت ظاہر ہی نہ ہوگی، جو ہماری کتابوں میں اس پیغمبر آخر الزمان کی خصوصیات ہیں، نشانیاں ہیں، جب وہ ظاہر ہی نہ ہوں گی تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف کوئی حجت ہی قائم نہیں کر سکے گا۔ تو رب تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا بھی رد فرمایا کہ اللہ کے سامنے کسی دوسرے کو حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب تعالیٰ تو خود ہی عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو بندے کے دل میں جو خیال کھٹکتا ہے اس کے بارے میں بھی علم ہے، تو جو وہ نظریے رکھتے تھے رب تعالیٰ نے قیامت والے دن اس پہ حجت قائم ہونا، بیان ہونا، وہ تو بڑی دور کی بات تھی۔ رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دور اقدس میں ہی اسے قرآن کی شکل میں نازل فرما دیا کہ اے پیارے حبیب، یہ اس طرح کے خیالات کر رہے ہیں، آپ کی خصوصیات کو اس وجہ سے چھپا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ان خصوصیات کا اظہار نہ ہو اور لوگ اللہ کی بارگاہ میں ان کے خلاف کوئی حجت قائم نہ کر سکیں۔ تو رب تعالیٰ نے خود ہی اس کا یہاں پہ اظہار فرما دیا، اور ساتھ آگے یہ بھی تنبیہ فرما دے، قل ان الفضل بید اللہ۔ اے پیارے حبیب، آپ ان لوگوں میں یہ بھی اعلان فرما دیں کہ ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا۔ تو احباب دی وقار، یہاں پر فضل سے مراد یہی نبوت ہے کہ جو بنو اسرائیل کا ایک ظام تھا، ان کا خیال تھا کہ جو نبوت ہے یا کوئی بھی جو نعمت ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہو چکی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبوت و رسالت پر اب بنی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے، کسی اور بندے کو نبوت و رسالت نہیں مل سکتی، حکمت و دانائی نہیں مل سکتی۔ تو رب تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے اعلان فرما دیا، قل ان الفضل بید اللہ۔ اے پیارے حبیب، آپ ان لوگوں کو اعلان فرما دیں کہ جو فضل ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کسی کو نبوت کا مل جانا، کسی کو حکمت و دانائی کا مل جانا، یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو نبی بنانا، رسول بنانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو حکمت و دانائی عطا فرما دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور ارشاد فرمایا، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے فضل عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسول بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا۔ رب تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون انسان ایسا ہے کہ جس کے اندر نبوت کو سنبھالنے کا ملکہ موجود ہے،
رب تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے اندر ایسی قوت اور طاقت ہے کہ جو نبوت اور رسالت کے معاملات کو آگے لے کے چل سکتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے نبوت و رسالت عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنا نائب اور خلیفہ بنا لیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ یعنی یہ بھی ان کا رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کوئی ساری بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہیں، جو ان کا زعم باطل تھا کہ ساری حکمت و دانائی اور فضائل و کمالات سارے بنی اسرائیل کے لیے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، کہ وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی خاص رحمت کے لیے خاص فرما لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے سب سے بڑھ کر رحمت تو یہ ہے کہ کسی کو نبی اور رسول بن جانا، کسی کا نبوت اور رسالت کسی کو مل جانا۔ تو رب تعالیٰ جسے سمجھتا ہے کہ وہ بندہ نبوت کے قابل ہے اور وہ بندہ نبوت و رسالت کی ذمہ داری پورے کرنے کے قابل ہے، رب تعالیٰ اسے نبوت و رسالت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور رب تعالیٰ اس شخص کو صفائے باطن اور پاکیزہ فطرت کے ساتھ پیدا فرماتا ہے، اور پھر اس کے اندر نبوت و رسالت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بالخصوص جو نبوت و رسالت والا معاملہ ہے، یہ تو بندے کے اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں اپنی عبادات کر کے، اپنی محنت و مشقت کر کے نبوت پہ درجے پہ فائد ہو جاؤں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ نبوت و رسالت جو ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کردہ چیز ہے، اور یہ وہ بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے صفائے باطن کے ساتھ پیدا فرماتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ اسے نبوت و رسالت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو تھا معاملہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اس سے پہلے تک۔ اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل بنا کے دنیا میں بھیج دیا، حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیج دیا۔ اب حضور کے بعد تو کوئی بندہ نبی آ ہی نہیں سکتا۔ حضور نے خود بھی اعلان فرما دیا، رب تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اعلان فرما دیا کہ یہ نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہے، اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور نے بھی اعلان فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو نبوت و رسالت کا جو معاملہ تھا یہ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رب تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ نے جسے چاہا نبی اور رسول بنایا، اور ہمارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر اور رسول بنا کے دنیا میں بھیج دیا۔ اب دنیا میں کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو حکمت و دانائی، دیگر فضائل و کمالات وہ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ کسی کو چاہا تو عالم دین بنا دیا، کسی کو چاہا تو محدث مفسر بنا دیا، کسی کو چاہا تو اسے سوچ اور فہم کا ایسا ملکہ عطا فرما دیا کہ وہ معاشرے کے اندر امن و امان کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی اپنی طرف سے جو خاص اللہ کا فضل ہے، عنایات ہیں، حکمت و دانائی ہے، وہ رب تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہم بھی بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزت و آبرو عطا فرمائے۔